بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی۔ افغانستان وہ ملک ہے جو گزشتہ 4 دہائیوں میں سے سخت ٹرموائل میں سے گزرا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اتنے ٹرموائل سے حالیہ تاریخ میں ورلڈ وار کے بعد شاید کوئی ملک نہیں گزرا تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ 2 یا 3 نسلیں پوری ایسی ہیں جنہوں نے کلشنکوف چلانے کو ہنر سمجھ کے زندگی گزاری، لنگڑے لولے لوگ، وار سے بیٹرڈ اکانومی، واٹ ناٹ، یہ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افغانستان بھی اب وہ ملک ہے جو اکنامکلی اور ایون سوشلی بھی کنسولیڈیٹ کر رہا ہے۔ اور خبر جس سے مجھے یہ آج کا پروگرام کرنے کا خیال آیا وہ ہمارے ایک دوست ابھی افغانستان سے ہو کے آئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کو $300 ملین کا انہوں نے کوئلہ ایکسپورٹ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد غالباً اسی فسکل ایئر میں بیلنس آف ٹریڈ افغانستان کا اور پاکستان کے درمیان جو افغانستان کے حق میں ہو جائے گا۔ افتخار شرائی صاحب، آپ ڈان نیوز کے بیورو چیف ہیں، آپ ابھی ہو کے آئے ہیں، تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس کا، پھر آگے بات چیت کرتے ہیں اس میں۔ جی بالکل، پہلی بار طاہر صاحب مجھے افغانستان جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور افغان ایمبیسی سے میں نے کہا تو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور وہاں جا کے بڑے ہائیسٹ لیول پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے۔ گویا کہ اس وقت جو وہاں طالبان کی کیبنٹ ہے فیڈرل، وہاں پہ 4 اہم لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس کے اندر کامرس منسٹر بھی شامل تھے، اس کے علاوہ وزیر صحت کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی، اور ریفوجیز کے جو ان کے منسٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی، اور جو چیف اسپوکس مین ان کے ذبیح اللہ مجاہد، ان کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی۔ اب جو یہاں بیٹھ کے ایک پرسیپشن تھا وہ میرا وہاں جا کے بالکل بدلا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زندگی بہرحال وہاں پہ رواں دواں ہے، جیسے تیسے ہے، لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک ایفرٹ ہو رہی ہے کہ ہم نے اب افغانستان کو ری بلڈ کرنا ہے۔ اور جو ہمیشہ جہاں پہ ایک پینک کی فضا نظر آتی ہے اور لوگ پریشان ہیں، میں بڑا حیران ہوا کہ وہاں پہ لوگوں کے چہروں پہ مجھے پریشانی نظر نہیں آئی۔ ایک ڈسپلن وے میں آگے بڑھ رہے ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ضرور ہیں، لیکن ان کے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجی ان پلیس ہے وہاں پہ، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کیا جائے، پھر ملٹیپل آپشنز کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شاید وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ جب تک US سینکشنز نہیں ہٹتی تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چیزوں کو آگے لے کے چلنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ایفرٹ ہو رہی ہے۔ وہاں پہ میں افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ کے آفس بھی گیا، ان کے چیئرمین کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ بھی ڈیٹیلز میری میٹنگ ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ اب ایفرٹس کی بات کر رہے ہیں، پریشانیوں کی بات نہیں کر رہے۔ چھوٹے موٹے ہرڈل ضرور ہیں، جیسے بینکنگ سسٹم وہاں پہ ان پلیس نہیں ہے، دنیا کے ساتھ وہ اس طرح کاروبار نہیں کر سکتے، بٹ جو ایک ان ڈاکومنٹڈ اکانومی ہم کہیں وہ تو برسہ برس سے چل ہی رہی ہے، اور اسی کو لے کے اپنے نظام زندگی کو اور کاروباری زندگی کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ تو میرا خیال میں، جیسے آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی کہا کہ جب ہم وزیر کامرس سے ملے ہیں نور الدین عزیزی صاحب سے، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے تو پچھلے 3-4 ماہ کے اندر پاکستان کو $300 ملین کا ایک طرح سے کول ایکسپورٹ کیا ہے، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ اس فسکل ایئر کے اینڈ کے اوپر ہماری جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ افغانستان کے فیور میں چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ تھوڑے بہت جو بارڈرز کے اوپر ایشوز ہیں، اگر وہ بھی ریزالو ہو جاتے ہیں تو یہاں سے ویجیٹیبل ہیں، فروٹس ہیں، ڈرائی فروٹس، ایون کہ منرلز ہیں، مختلف جیمز، اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو بڑی آسانی سے ایکسپورٹ کی جا سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ بڑے پیشنیٹ ہیں۔ تو میرا خیال میں اگر ان ایریاز کو ایڈریس کر لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی اکانومی کے اندر ایک ہمیں بوسٹ دیکھنے کو ملے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ چائنا بڑا زبردست انویسٹمنٹ پاکستان میں سی پیک پہ چل رہا تھا، سی پیک کا فیز 1 جو ہے سی پیک کا وہ یہ تھا کہ اگر بڑا یہاں پہ ہم نے مینوفیکچرنگ ریلوکیٹ کرنی ہے چائنا سے تو اس کے لیے سڑکیں اور انرجی اور کمیونیکیشن ہونی چاہیے، اور یہی فیز 1 تھا جس میں بنی۔ اب وہ سی پیک جو ہے وہ تو آلموسٹ آپ کو پتہ ہے نا اٹس اسٹاپڈ، ہم ویسٹ کی طرف، امریکہ کی طرف اب دیکھ رہے ہیں۔ جی تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ چائنا جو ہے اب وہ اوپر سے ہو کے افغانستان کے راستے، اس راستے کے اوپر اور پھر آگے چابہار اور دوسری وہ انویسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ؟ یقیناً ایسا ہے، ہمیں وہاں پہ جو چائنیز پریزنس ہے وہ بڑی ویزیبل نظر آئی۔ گویا کہ اگر میں کہوں
کہ وہاں پہ کوئی فارنرز اگر آپ کو نظر آئے ہیں وہ کچھ موو کرتے ہوئے، کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے، تو مجھے اور کوئی نظر نہیں آیا سوائے چائنیز کے وہاں پہ. تو یقینی طور پہ لگتا یہ ہے کہ جو آپ نے بھی کہا کہ کیونکہ ہماری پالیسی کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ہمیں شفٹ نظر آ رہا ہے اور ہم ویسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں یا پرانی پالیسی کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، اور شاید افغانستان اب اپنا گوادر اس انداز میں ان کے لیے کوئی بینیفیشیل نہ ہو چائنا کے لیے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس طرف وہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں. لیکن ساتھ میں ہم جب وہاں کی طالبان قیادت سے ملے یا ایون کہ وہاں کی جو تاجر برادری ہے، گویا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ طورخم سے لے کے جلال آباد تک پاکستان نے ایک بہت اچھی ڈبل کیریج روڈ بنا کے دی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ اب ٹرین کا نظام بھی آنا چاہیے، اور ہم چاہیں گے کہ وہ طورخم سے آئے اور آگے چلے اور اس کے بعد سینٹرل ایشیا کو جا کے کنیکٹ کرے، قندوز وغیرہ کی بالکل ایسے. تو وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ہماری پاکستان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس منصوبے کو جلد مٹیریلائز کیا جائے. یہ بینیفیشیل ہوگا خود پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی ہوگا. تو گویا ہم جو یہ کہتے رہے ہیں کہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور جو کہ اوپر سے سست سے لے کے گوادر تک تھا، اور اس کا ریورس انرجی کوریڈور جو ہے، جو کہ انرجی یہاں سے چائنا جاتی تھی، اس کا جو ریپلیسمنٹ ہے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج اس کو تھا، اور اس کا جو کمپیٹیٹر تھا وہ ایسٹ ویسٹ کوریڈور تھا، جس میں ٹاپی تھی، انرجی وہاں سے آئے گی اور ٹریڈ یہاں سے جائے گی، اور چائنا کی بجائے انڈیا جو ہے اس سے ہوگا. تو ہم وہاں سے نکل کے اب اس کوریڈور کا پاکستان پارٹ بن کے اور اس پہ آگے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، میرے خیال میں اب ایسے ہی ہے اور اسی طرف ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں اپرچونیٹی ہے. پاکستان لگ یہ رہا تھا کہ شاید افغانستان کے اندر سیکورٹی کے ایشوز ایڈریس نہیں ہوں گے، لیکن میرے خیال میں کافی حد تک ہو گئے ہیں. پھر اگر طالبان قیادت بھی اس بات پہ فوکس کر رہی ہے، اور جو میں نے باتیں کی ان سے، ان کا خیال بھی یہ ہے کہ بجائے ہمیں ویسٹ کی طرف جانے کے کہ وہ ان ایشوز کو ریزالو کرے، میرے خیال میں ایک ریجنل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، جس کے اندر پاکستان ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایک جوائنٹ فورم ڈیولپ کر کے تو آگے بڑھنا چاہیے. تو میرے خیال میں اگر افغانستان کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے، تو جس طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں اور ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ انڈیکیٹرز کو جس طرح ہمیں بتا رہے ہیں، تو اگر جائیں گے تو میرے خیال میں پاکستان کی خود اکانومی کے لیے بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ ہوگا. ہاں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، جو میں سمجھاؤں کہ جو چائنا کے ساتھ ہم کوریڈور کی بات کر رہے تھے وہ بشک رک گیا ہے، لیکن جو ایسٹ ویسٹ کوریڈور تھا جسے وہ بلڈ بیک بیٹر بھی جو بائیڈن نے بھی کہا، جو کہ ویسٹ کا کوریڈور تھا، اب وہ ایکٹیو ہو گیا ہے، اور انرجی نیڈز ہماری سینٹرل ایشیا سے پوری ہوں گی جیسے ٹاپی تھی، اور ٹریڈ وہاں سے جائے گا. تو اب نیا جو کوریڈور ہے اس میں انڈیا، پاکستان، افغانستان اور سینٹرل ایشیا اس کے اوپر، اور چائنیز جو ہیں وہ اس کے اندر ان ہے. بالکل ان ہے، اس میں ان ہے، اور میرے خیال میں اسی طرف اب چیزیں بڑھ رہی ہیں کہ انرجی وہاں سے آئے اور پھر اگین آپ کو ایک اچھا یہاں سے ایکسیس ملے، اور اگین اگر ٹرین کا نظام آپ یہاں پہ اسٹیبلش کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ چیپر سورس آف ٹرانسپورٹیشن ہوگا. اس کے نتیجے میں آپ جو سینٹرل ایشین مارکیٹس ہیں ان کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اس طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں. اب اگین کیونکہ افغانستان سیکورٹی کے حوالے سے فوکس میں رہتا ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ شاید اگنور ہو جاتی ہیں، تو میرے خیال میں ڈسکس ڈبیٹ نہیں ہو رہی، لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں ڈسکس ڈبیٹ، اور اس حوالے سے ایک خاکہ بن گیا ہے اور چیزیں اب اس طرح آگے بڑھیں گی. اور میرے خیال میں جو کول ہم امپورٹ کر رہے ہیں افغانستان سے، لگتا ہے یہ کہ اسی مائنڈ سیٹ کا نتیجہ ہے کہ ہم نے کچھ سوچ لیا ہے کہ اپنی انرجی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کس طرف جانا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، ظاہر ہے ایک نشست میں ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ ہم اور پروگرام بھی کریں گے. بٹ ویورز کے لیے یہ ایک آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے کہ جو ایک عام آئی وٹنس اکاؤنٹ نہیں ہے، ایک ایسا جرنلسٹ ہے جو گزشتہ 30 سال سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں سینئر پوزیشن کے ونٹیج پوائنٹ سے چیزوں کو دیکھتا رہا ہے، جس کی امریکن یو ایس امبیسی اور باقی جگہ پہ بھی ایکسیس ہے. تو پتہ یہ لگا کہ پاکستان کا رخ ایک دفعہ پھر ویسٹ کی طرف ہے، اور وہ جو ایسٹ ویسٹ کوریڈور تھا جس میں ٹاپی، ترکمینستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا گیس پائپ لائن آنی تھی، اور تاجکستان سے کاسا 1000 جس میں 1000 میگا، اب پھر انرجی کے وہ پروجیکٹ جو ہیں دوبارہ ایک دفعہ سے ریوائیو ہو گئے ہیں. اور روس کی طرف سے گیس چائنا جانا اور چین کی جو مینوفیکچرنگ ہے ان کا گوادر کے ذریعے آگے جانا، وہ شاید اب بیک برنر پہ ہیں. تو ناؤ اٹ سیمز کہ اٹس اے کمپلیٹ ٹرانزیشن.
اور آنے والے دنوں میں ہمارا رخ جو ہے وہ ویسٹ کی طرف ہوگا. دیکھتے ہیں آگے. ابھی تک بالکل چیزیں ابتدائی سطح پہ ہیں، لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور اپنے کمنٹس بھی دیں. اللہ حافظ.